الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، رمضان مبارک کی عبادات ادا کرنے کے بعد آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے عید الفطر منا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً خطبہ عید الفطر میں صدقے کی جانب توجہ دلایا کیا کرتے تھے، اور آج کے دن صدقہ فطر بہت اہمیت رکھتا ہے. صدقہ فطر غور کیجئے تو اسلام کے بنیادی حکم انفاق سے تعلق رکھتا ہے. اسلام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ قرار دیا، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. پھر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کے کفارات میں فرمایا گیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. تو غریبوں کو کھانا کھلانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. قرآن مجید میں سورہ البلد میں فرمایا گیا کہ انسان کو ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اور پھر ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو نمایاں راستے دکھا دیے. ایک بھلائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، اور انسان کو اختیار دیا کہ خواہ بھلائی کے راستے پر چل یا برائی کے راستے پر چل، اسی میں تمہارا امتحان ہے. اب فرمایا کہ فلقتحم العقبہ، یہ دشوار گزار گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھا؟ پرانے زمانے میں، بلکہ اب بھی، جنگ کے موقع پر پہاڑ کی اوٹ لی جاتی ہے. نکلنا ہے تو پہاڑ کی کسی گھاٹی سے نکل کر دوسری طرف انسان چلا جاتا ہے. تو نفس اور شیطان کے ساتھ انسان کی جنگ مسلسل جاری رہتی ہے. تو فرمایا کہ ایک عقبہ ہے،
ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، ایک چٹان ہے۔ نفس و شیطان کی جنگ میں انسان اس گھاٹی سے کیوں نہیں گزرا، اس پر کیوں نہیں چڑھا، اس چٹان کی اوٹ میں کیوں نہیں آیا کہ اپنے آپ کو شیطان سے بچاتا، اپنے نفس کے حملوں سے بچا لیتا۔ پھر فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، وہ چٹان کیا ہے کہ جس سے تم جس کی اوٹ میں تم اپنا ایمان بچا سکتے تھے۔ خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ فک رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا، کسی گردن کا چھڑانا، غلام ہے آزاد کر دینا۔ اور ہمارے زمانے میں کوئی بے گناہ پھنسا ہوا ہے، قید میں ہے، تو اسے رہائی دلوا دینا۔ کسی کی گردن قرض کے بوجھ میں جکڑی ہوئی ہے تو اس کا قرض ادا کر دینا۔ فک رقبہ، گردن چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فاقے کا دن ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو ایسے فاقے کے دن میں کھانا کھلانا۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کو جس کے ساتھ رشتہ داری ہے یا وہ پڑوس میں رہتا ہے، تو اسے کھانا کھلانا، اس کی سرپرستی کرنا، اس کی تعلیم کا بوجھ اٹھا لینا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی ایسے غریب کو کھانا کھلانا، اس کی کفالت کر لینا جو اپنی بے بسی سے خاک نشین ہو گیا، خاک میں مل رہا ہے، کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے دنوں میں جو شخص یتیم کا ہاتھ پکڑتا ہے، کسی غریب مسکین کا سہارا بنتا ہے، وہ نفس اور شیطان کے خلاف جنگ میں اس دشوار گزار گھاٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال وہی ہے جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگتا ہے؟ جو کچھ مال انسان چھوڑ جائے گا اسے وہ مال اچھا لگتا ہے اس مال سے جو اپنی زندگی میں خود استعمال کر سکتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر شخص کو اپنا مال اچھا لگتا ہے، چھوڑ گیا وہ اپنا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اپنا مال وہ ہے جو انسان نے کھا لیا، پی لیا، برت لیا اور آخرت بینک میں جمع کروا دیا، یہ اپنا مال ہے۔ جو چھوڑ گیا وہ تو پرایا مال ہے۔ تو اس زندگی میں رہتے ہوئے صرف اس دنیا کو نہیں بنانا، بلکہ جس جہان میں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری میں سب سے اہم چیز وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ سورہ المنافقون میں چلتے ہیں، بالکل آخر میں فرمایا کہ جب موت کی گھڑی سر پر آن کھڑی ہوگی تو انسان خواہش کرے گا مجھے کچھ اور مہلت دے دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں کچھ صدقہ کر لوں اور میں شریف انسان بن جاؤں، مجھے کچھ مہلت دے دیجئے۔ دیکھیے یہاں
اس خواہش کا اظہار نہیں کر رہا میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، بلکہ صدقے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ الحدید میں بھی فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ انفاق، یہ صدقہ، یہ قیامت کے اندھیروں میں انسان کے لیے نور بن جائے گا، وگرنہ انسان ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، گرے گا، اٹھے گا، چلے گا، پھر گرے گا۔ لیکن اگر اس دنیا میں صدقہ کر کے گیا ہوا ہے تو یہ اس کا صدقہ، یہ انفاق، یہ زکوٰۃ اس کے لیے اندھیروں میں نور ہوگا، جہاں سلامتی سے چلتے ہوئے پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان ہوا، اور سورہ البقرہ میں اللہ جل شانہ نے اسے ایک حصی مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دانہ پھوٹتا ہے، اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ بویا تھا لیکن 700 دانے واپس مل گئے، 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور صرف اسی پر نہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ دانے اللہ لوٹا دیتا ہے، کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ 1 روپیہ 700 روپے کے برابر ہو جاتا ہے، اور جوں وقت گزرتا ہے وہ اس کی نیکی اور اس کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مثال اس کے لیے عطا فرمائی کہ من تصدق بعدل ثمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب۔ ایک کھجور کے برابر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، ہاں یہ ہے کہ حلال سے خرچ کرے، کیونکہ اللہ پاک مال قبول فرماتا ہے، وہ خود طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ وکلتا یدا یمین، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی قدر کے ساتھ وہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جائیں تو اس کی قدر ہو، وہ تو دیکھتا ہے کہ کس پاس کیا ہے اور کس نیت سے وہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو ایک کھجور بھی اللہ عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ قبول فرماتا ہے، اور پھر ختم نہیں کر دیتا، اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح پہ اسے بڑھاتا ہے کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی شخص اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور کتنا بہترین گھوڑا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرے اور وہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، ایک دن آتا ہے کہ اس ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ کے یہاں خرچ کی وہ بڑی اہمیت۔
پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس سے غیبی قوتیں اس کی مددگار ہو جاتی ہیں، غیبی قوتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ایک شخص کسی چٹیل میدان میں سفر کر رہا تھا، اوپر کچھ بدلیاں چھائی ہوئی تھیں، آواز سنتا ہے، جاؤ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ تو دیکھتا ہے کہ وہ بدلی ایک جانب روانہ ہوتی ہے، آگے پتھریلی زمین ہے، وہاں پانی برستا ہے، اور وہ پانی ایک نالے میں جمع ہوتا ہے، اور ایک جانب پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے پیچھے پیچھے یہ شخص ہو لیا، آگے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی کسی لیے ہوئے کھیتوں کو پانی لگا رہا ہے، وہی پانی جو برسا تھا وہ پانی اپنے کھیتوں میں لگا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، یا عبداللہ مسمک، بندہ خدا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل میں اس نے سنا تھا، وہی نام بتایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ پانی جو آپ اپنے کھیتوں میں لگا رہے ہیں، جس بادل سے برسا، اس بادل سے میں نے آواز سنی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ آخر تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ اللہ تمہاری اس انداز میں مدد فرما رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا، اگر بات کھل ہی گئی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو جتنی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، یعنی ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ عشر، 10واں حصہ۔ حکم یہی ہے کہ پیداوار کا 10واں حصہ، اگر بارانی زمین ہے، اور اگر نہری زمین ہے، خود انسان اس پر خرچ کر رہا ہے، تو پھر 20واں حصہ۔ حکم یہ ہے، واجب یہ ہے۔ لیکن وہ 10 پر اکتفا نہیں کرتا تھا، کہا کہ 3 حصے کرتا ہوں، سب سے پہلے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے لیے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ میرا بس یہ طریق ہے۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں 10 سے بڑھ کر تیسرا حصہ خرچ کر دیا، تو پھر دیکھیے کہ غیبی قوتیں اس کے کھیتوں کو سیراب کر رہی ہیں۔ اللہ بادلوں کو آرڈر دے رہا ہے کہ جاؤ اس کے کھیت میں پانی پہنچاؤ، اور جس کے کھیتوں کو اللہ خود سیراب کروائے، یقیناً وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، ولی بننے کے لیے ہمیں کسی حجرے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ سب سے اپنے تعلقات کو توڑ کر ہم کسی کونے سے لگ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے بڑے منصب پر رہتے ہوئے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ غیبی قوتیں وہ انسان کی مددگار ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ ایک اور بات میں نقل فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔
یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کام سنورتے چلے جائیں، ہمارا کام بنتا چلا جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کے کام کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ کسی آفس میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، اس کا کام آسانی سے کر دیں، اسے معلوم نہیں ہے تو اسے گائیڈ کر دیں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، دکاندار ہے، گاہک ایسا آ گیا کہ جسے معلوم نہیں ہے، اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، اس کا ریٹ مناسب ہے، اس ریٹ میں مل جائے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں چیز اچھی مل جائے گی۔ تو آپ اگر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ صاحبو، آج دو اضافی عبادتیں بہت اہم ہیں، ایک صدقہ فطر اور دوسری نماز عید الفطر۔ نماز عید الفطر رمضان کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائی۔ اس کے شکر میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور غور کیجئے، اسلام ہمیں خوشی منانے کا کیا طریقہ عطا فرماتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں مسرت منانے کے، خوشی منانے کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ہلا گلا کیا جائے، پیا پلایا جائے، ہنگامہ برپا کیا جائے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس نے تمہیں مسرت عطا فرمائی، جو تمہارا دامن خوشیوں سے بھر رہا ہے، جب ایسا دن آئے تو اس دن تم عام دنوں کی نسبت اللہ کے سامنے اور جھک جاؤ کہ اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی۔ یاد کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر اقدس یوں جھک رہا تھا، یہاں تک کہ پالان کے ساتھ آپ کا سر جا کر لگ گیا۔ اللہ جتنی بلندی عطا فرمائے، اللہ کے سامنے اتنا ہی جھکنا چاہیے۔ تو عید الفطر کے دن اللہ جل شانہ خاص طور پر مخاطب فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے اظہار مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ، ایک اجیر جب اپنا کام پورا کر لے تو اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار، جو اس سے طے ہوا، جو اس کا اجر بنتا ہے پورا پورا دے دیا جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کیا۔ میں نے جو انہیں حکم دیا تھا کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا اور میرا فریضہ پورا کیا۔ آج وہ دعا کے لیے نکلے ہیں، آج وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں قسمیں اٹھاتا ہوں، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے کرم کی قسم، اپنے عالی شان ہونے کی قسم اور اپنے بلند مکان ہونے کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں آج ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ قسمیں اٹھا کر اللہ جل شانہ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ نماز جب پڑھ چکتے ہیں تو غیبی آواز آتی ہے،
اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ ارجعو، میرے بندو جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آج ہر طرح سے خوشی کا سماں ہے، روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، لیکن یہ چیزیں تب ہوتی ہیں، یہ خوشی تب پوری ہوتی ہے کہ جب انسان صدقہ فطر ادا کر دے۔ صدقہ فطر جب ادا کرے گا تب یہ خوشی پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اور اگر غفلت ہو گئی، ابھی تک نہیں ادا کیا، تو اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ نماز پڑھتے ہی میں یہ صدقہ ادا کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکمت خود ارشاد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر لازم ٹھہرایا۔ ایک فائدہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، انسان ہے، رمضان میں بھی انسان ہی رہتا ہے، بہت کچھ احتیاط کرنے کے باوجود کبھی فضول بات زبان سے نکل جاتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ رمضان میں انسان سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور طعمۃ للمساکین، غریبوں کے کھانے کا سامان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ شہر رمضان معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بزکوٰۃ الفطر، رمضان میں ہماری جو عبادات ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، جب تک کہ انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی۔ تو نماز اور صدقہ فطر دو عبادتیں آج بہت اہم ہیں۔ صدقہ فطر سے ہمارے روزے پاک ہو گئے اور قبول کے لائق ہو گئے، غریبوں مسکینوں کی خوشی کا سامان بھی فراہم ہو گیا۔ اس لیے حکم یہ ہے، لازم ٹھہرایا گیا کہ امیر گھرانے کا ہر فرد، بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ عید کی رات ہی پیدا ہوا ہے، امیر گھرانے، صاحب نصاب گھرانے کا ہر فرد ایک غریب کے ایک دن کا کھانا برداشت کرے، ایک غریب کا ایک دن کا کھانا برداشت کرے کہ عید کا موقع ہے، غریب بھی بے فکر ہو کر یہ دن گزار سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور اس وقت کھانے کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے صدقہ فطر کی مقدار واجب 2 سیر گندم، اس کی قیمت مارکیٹ سے معلوم کر کے ادا کی جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یہ مقدار واجب ہے۔ لیکن ہمیں خوشی کے اس موقع پر صرف صدقہ فطر کو نہیں، مقدار واجب کو نہیں، بلکہ روح صدقہ کو دیکھنا چاہیے۔ روح صدقہ کہ ایک غریب آدمی خوش ہو جائے، بے فکر ہو جائے۔ لہٰذا جس کے پاس پورا نصاب ہے، کہ یہ صدقہ ایسا ہے کہ کوئی بہت امیر ہے اس پر بھی اتنا ہی واجب ہوتا ہے جتنا پورے نصاب والے پر واجب ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس پورا نصاب ہے وہ پورا ادا کر دے، اور جسے اللہ نے کھلا نصاب دیا ہے وہ آج کھلا صدقہ ادا کرے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ صاحبو، آج عید اس کی ہے جو کسی یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھ دے، آج عید اس کی ہے جو کسی غریب کا ہاتھ تھام لے، آج عید اس کی ہے جو کسی بے سہارے کا سہارا بن جائے۔
آج عید اس کی ہے جو کسی کا ٹھنڈا چولہا جلا دے، جو کسی دکھی دل کا سرور بن جائے۔ عید کا حقیقی لطف اللہ اور حقیقی اجر اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ صاحبو، اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسے صدقات اہم ہیں، اسی طرح صدقات کا صحیح مصرف تک پہنچانا یہ بھی بہت اہم ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے اسے ہم نے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے دے دیا اور وہ نااہل کے پاس چلا گیا، قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے دانہ صحیح زمین میں بویا جاتا ہے اور تب وہ بارآور ہوتا ہے، صحیح مصرف تک صدقات اور خیرات کو پہنچائی جائے۔ اور سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے، جو قرآن نے ترتیب بیان فرمائی ہے کہ رشتہ داروں میں دیکھیں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، پھر جو بچ جائے وہ کسی ایسی جگہ صرف کریں جو دین کا کام کر رہے ہیں، تاکہ صدقے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، حفاظت دین اور اشاعت دین کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا کہ جو لوگ فرقہ واریت کا کام کرتے ہیں، امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور لوگوں سے صدقہ اور زکوٰۃ کے نام پر روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس سے جوا کھیلتے ہیں، ان لوگوں کو صدقات دینا یہ اپنے صدقات کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔